ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، پچھلے جمعے ہم نے محبت رسول کا قرآنی معیار بیان کیا تھا کہ محبت رسول کے قرآنی تقاضے کیا ہیں اور قرآنی تعلیمات کی روشنی میں محبت رسول کا معیار کیا. آج ہمارا موضوع ہے کہ عظمت صحابہ کا قرآنی معیار کیا ہے. جن چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ملی، ان میں سب سے مقدس چیز ہے جماعت صحابہ. فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی نے ان جوتوں کی توہین کرنا بھی کفر قرار دیا ہے جن جوتوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت مل جائے. ان کپڑوں کی توہین کو بھی کفر قرار دیا ہے جن کپڑوں کو حضور علیہ السلام کے بدن مقدس کے ساتھ نسبت مل جائے. یہ چیزیں میں گزشتہ جمعے بیان کر چکا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ قرآنی شخصیات ہیں. ان کے بارے میں ہمیں جاننے کے لیے تاریخ کی کتابوں کی ضرورت نہیں. ان کو پرکھنے کا، ان کو جاننے کا، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے. اسی حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمانی شخصیات ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارا ایمان وابستہ ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کے لیے دو قسم کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو اللہ رب العزت نے ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، یہ اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ رب العزت نے ان اعمال کا، ان عقائد کا ذکر فرمایا ہے جن عقائد اور اعمال کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں یا جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کچھ شخصیات کا ذکر فرمایا، ان کو اعمال کے ساتھ مشروط نہیں کیا. ان شخصیات کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا یہ جنتی ہیں. فرعون کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے.
نمرود کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے، ابو لہب کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یعنی جن شخصیتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ دیکھیں ان کے اعمال جہنمیوں والے ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور جن شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے جنتی قرار دے دیا، اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اعمال جنتیوں والے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس شخصیت کو یا جن شخصیات کو اللہ رب العزت جنتی قرار دے دیں، ان کے بارے میں ہمارے پاس یہ جاننے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے اعمال جنتیوں والے ہیں یا نہیں۔ ہاں، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو جنتی قرار دیا تو کن بنیادوں پر دیا، قرآن نے اس کے لیے کن اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ ان اوصاف کی وجہ سے وہ جنتی ہیں۔ اسی طرح جن شخصیات کو اللہ رب العزت نے جہنمی قرار دیا ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ جاننے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان کے اندر جہنمیوں والے اعمال ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، اور قرآن نے ان کے بارے میں جو پہلا فیصلہ صادر فرمایا، پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے وہ ہے ان کا ایمان۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے ایمان کا تذکرہ کیا کہ یہ صحابہ وہ ایمان والے ہیں جن کا ایمان نبی کے ایمان کے ساتھ ملتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ رسول بھی ایمان لے آیا، اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ایمان لا چکے، کل ان میں سے ہر ایک، رسول بھی اور رسول کے ماننے والے بھی، ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے جن کا ان کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کا تذکرہ نبی کے ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے، نبی کے ایمان جتنا نہیں۔ ان کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا یقین نبی کے دل میں ہے ویسا ہی یقین صحابہ کے دل میں۔ فرشتوں کے بارے میں جیسا یقین نبی کے دل کے اندر ہے، صحابہ کے دل کے اندر بھی۔ صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے۔ یہ خداوند کائنات نے قرآن مقدس میں عظمت صحابہ کا پہلا معیار بیان کیا کہ صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر سچا ایمان موجود ہے، یہ پکے ٹھکے مومن ہیں۔ اور کیسے مومن ہیں؟
میں ایمان لایا ہوں، اس کی نسبت میری طرف ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، لیکن صحابہ کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان ان کے دلوں میں میں نے اتارا۔ ذرا توجہ دیجیے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے ایمان کو محبوب کیا، ایمان کو پسند کیا۔ گویا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ رب العزت نے پسند کیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العزت نے ہی اس ایمان کو صحابہ کے دلوں کے اندر پختہ کر دیا۔ اب وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، لیکن اس ایمان کی نسبت ان کی اپنی طرف ہے، میرا ایمان ہے، میں ایمان لایا ہوں، توفیق اللہ کی، لیکن میں ایمان لایا ہوں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے مجھ پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ میں ایمان سے محروم ہو جاؤں، لیکن جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ فرمائیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا، ان کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ مزین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم نقش بناتے ہیں، ایک نقش وہ ہوتے ہیں جو ہم پینٹ کے ساتھ بناتے ہیں، ایک نقش وہ ہوتے ہیں جس کی کھدائی کر کے اس کے اندر پینٹ بھرا جاتا ہے۔ کہ پہلے زمانوں میں بھی یہ رواج تھا اور آج کے دور کے اندر بھی ہے کہ جسم کے اندر سوئیوں کے ذریعے گوشت کو، چمڑے کو کھود کے لوگ تصویریں بناتے تھے، لوگ اپنے محبوب کے نام لکھواتے تھے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص کے دل میں کے اندر خیال آیا کہ میں اپنے جسم پر شیر کی تصویر کھداؤں، کیونکہ اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر میرے بدن پہ شیر کی تصویر ہے نا تو میرا دل بھی شیر والا ہو گیا ہے، میرے اندر شیر والی جرأت آ گئی ہے۔ بھائی تصویر بنانے سے تو کوئی شیر نہیں بنتا۔ اب اس کے دل کے اندر آیا میرے بدن پر شیر کی تصویر ہوگی تو میں شیر کی طرح بہادر ہو جاؤں گا۔ اب اس کی بہادری کیا تھی کہ جب وہ تصویر بنانے والے نے ایک دفعہ سوئی چبھوئی، ظاہر بات ہے اس نے اس کھال کو کھودنا تھا، سوئی چبھوئی، اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خود ہی تو تم نے کہا ہے شیر بناؤ، شیر بنا رہا ہوں۔ کیا چیز بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں تم بنا رہا ہوں۔ اس کو چونکہ سوئی کے چبھنے کی تکلیف ہو رہی تھی، کہنے لگا چھوڑو یار، کیا تم کے بغیر شیر نہیں ہوتا، تم چھوڑو۔ اس نے پھر سوئی چبھوئی، پوچھنے لگا کیا بنا رہے ہو؟ میں آنکھیں بنا رہا ہوں۔ چھوڑو یار، کیا آنکھوں کے بغیر شیر نہیں ہوتا؟ اس نے پھر سوئی چبھوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟ میں کان بنا رہا ہوں۔ کہ چھوڑو یار، کیا کانوں کے بغیر شیر نہیں ہوتا؟ اس نے پھر سوئی چبھوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟ میں ناک بنا رہا ہوں۔ چھوڑو یار، ناک کے بغیر کیا شیر نہیں ہوتا؟ اب مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ مثال دیکھ کے ہمیں سمجھاتے ہیں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کیا نماز پڑھنے کے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، کیا داڑھی کے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں،
کیا رشوت لینے کے ساتھ میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا سود کھانے کے ساتھ میں مسلمان نہیں ہوں؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شیر ایک مکمل تصویر ہے، ظاہر بات ہے آنکھیں نہیں ہوں گی تو شیر مکمل تو نہیں ہوگا، ناک نہیں ہوگا، کان نہیں ہوں گے، دم بھی نہیں ہوگا۔ وہ غصے کے ساتھ کہنے لگا تم کون سا شیر بنوانے آئے ہو؟ میں نے تو دنیا میں کوئی ایسا شیر نہیں دیکھا جس کی نہ دم ہو، نہ آنکھیں ہو، نہ ناک ہو، نہ کان ہو۔ اب اس دور کے اندر اور آج کے دور کے اندر بھی ہے کہ کھدائی کراتے ہیں اپنے بدن پر کسی چیز کی تصویر بنانے کے لیے۔ انڈیا کے اندر یہ رواج ہے، یورپ کے اندر تو یہ کثرت کے ساتھ ہے۔ ایک تصویر وہ ہے جو ہم پینٹ کر کے بنواتے ہیں اور ایک تصویر وہ ہے جو ہم کھدوائی کر کے بنواتے ہیں۔ مزین کہتے ہیں کسی چیز کی کھدوائی کر کے اس چیز کو اس کے اندر پیوست کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ کچھ دوسری اجازت ہے؟ بیٹھ جو ہے کرسی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست کر دیا، جما دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر ایمان اتنا مزین کر دیا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے کفر کی نفرت پیدا کر دی، فسق کی نفرت پیدا کر دی، معصیت کی نفرت پیدا کر دی، نافرمانی کی نفرت پیدا کر دی۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، تین چیزوں کی نسبت اللہ رب العزت اپنے ساتھ قائم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند کیا، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر کفر، معصیت اور فسق کی نفرت پیدا کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے وہ محبوب بندے ہیں جن کے ایمان کی نسبت اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں۔ صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا ہے۔ قرآن کے اندر عظمت صحابہ کا پہلا بیان۔ دوسری چیز، قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صحابہ کے اوصاف بھی نبی کے اوصاف جیسے، صحابہ کا ایمان بھی نبی کے ایمان جیسا، صحابہ کے اوصاف بھی نبی کے اوصاف جیسے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ، جن کی معیت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دونوں، نبی بھی اور جو نبی کے ساتھ ہیں وہ بھی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ وصف نبی کا بھی ہے اور یہ وصف صحابہ کا بھی ہے۔ رحماء بینہم، نبی اور نبی کے ساتھ والے آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ وصف نبی کا بھی ہے، نبی کے صحابہ کا بھی ہے۔ تراہم رکعا سجدا،
آپ دیکھتے ہیں کبھی ان کو رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یہ وصف نبی کا بھی ہے، نبی کے صحابہ کا بھی ہے کہ نبی کو بھی آپ دیکھتے ہیں فارغ اوقات میں تو نبی یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے یا قیام میں ہے، اور صحابہ کرام کو بھی آپ فارغ اوقات میں دیکھتے ہیں وہ قیام میں ہے یا رکوع میں ہے یا سجدے میں۔ یہ وصف رکوع سجدے قیام کی عبادت والا نبی کا بھی ہے، صحابہ کا بھی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، عمل کوئی بھی ہو، نبی بھی اللہ کی رضا چاہتا ہے، صحابہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کا عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اور رسول وہ بھی اگر لوگوں سے مار کھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ہجرت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جہاد کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دعوت دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی، قرآن یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی تو اللہ کے راستے میں، جہاد کیا تو اللہ کے راستے میں۔ یعنی یہ وصف بھی نبی اور صحابہ دونوں کا ہے کہ وہ کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی قیام کی حالت میں ہیں۔ فیما فی وجوہہم من اثر السجود، فیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی دونوں کو دیکھ کے ان کے چہروں پر آپ کو عبادات کا نور نظر آئے گا، ایمان کا نور نظر آئے گا، روحانیت نظر آئے گی۔ سجدوں کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہیں۔ فیما فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کے چہروں پر نورانیت آ گئی ہے، ان کے چہروں پر روحانیت آ گئی ہے، ان کے دلوں پر چمک آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ نبی بھی وہ ہستی ہے جن کا تذکرہ ہم تورات، زبور، انجیل میں کر چکے ہیں، اور صحابہ کرام بھی وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ تورات، زبور اور انجیل میں ہم کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام کا تذکرہ تورات میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ بھی تورات، زبور اور انجیل میں موجود۔ یہ تمام اوصاف حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ دونوں کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ کا وصف بھی نبی کے وصف جیسا، صحابہ کے اوصاف بھی نبی کے اوصاف جیسے۔ فرق کیا ہے؟ ذرا توجہ دیجئے گا، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابہ معصوم ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابہ معصوم نہیں ہوتے۔ صحابہ محفوظ ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں ہر عذاب سے۔ کسی صحابی کو کوئی عذاب نہیں، نہ قبر کے اندر، نہ حشر کے اندر، نہ جہنم کا۔ ہر صحابی ہر عذاب سے محفوظ ہے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف نبی کے اوصاف جیسے. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے کہ صحابی من حیث الفرد ذاتی طور پر معصوم نہیں. اگر کسی ایک صحابی کا ذکر کریں کہ یہ حضرت انس، تو ہمارا نظریہ ہے وہ معصوم نہیں. حضرت ابو بکر معصوم نہیں، حضرت عمر معصوم نہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں جماعت صحابہ، تو تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جماعت صحابہ کا اجماعی عقیدہ اور فکر نبی کی عصمت کی طرح معصوم ہے. تمام صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائیں وہ عمل معصوم، وہ نظریہ معصوم، وہ عقیدہ معصوم، لیکن من حیث الفرد نہیں. من حیث الفرد وہ محفوظ ہیں، من حیث الجماعت وہ معصوم ہیں. جماعت صحابہ کا فکر معصوم ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف بھی نبی جیسے. پہلی چیز میں نے کیا بیان کی کہ صحابہ کا ایمان بھی نبی کے ایمان جیسا. دوسری چیز صحابہ کے اوصاف بھی نبی کے اوصاف جیسے. تیسری چیز صحابہ کے مقاصد بھی نبی کے مقاصد جیسے. نبی کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ نبی کے دو بڑے مقصد تھے. دو بڑے مقصد. ایک مقصد اسلامی ریاست کا قیام کرنا، اور دوسرا مقصد اس اسلامی ریاست کے ذریعے تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرنا. یہ نبی کے دو بڑے مقصد تھے. ایک اسلامی ریاست قائم کرنا، اور اس اسلامی ریاست کے ذریعے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنا. اب کیا عجیب بات نہیں کہ ریاست نبی کی ہے. اللہ رب العزت ریاست نبی کو دے رہے ہیں، لیکن وعدہ صحابہ سے کر رہے ہیں. ریاست کس کو دے رہے ہیں؟ نبی کو، جس سے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے. ریاست مدینہ کوئی تماشا نہیں ہے، ریاست مدینہ کوئی کھیل نہیں ہے، ریاست مدینہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. ریاست مدینہ ایک ریاست ہے. اب وہ اسلامی ریاست جس ریاست کے اندر حاکمیت اللہ کی قائم ہو اور نظام حضور علیہ السلام کا ہو، وہ ہے ریاست مدینہ. اب اللہ رب العزت نبی کی ریاست کے بارے میں وعدہ کر رہے ہیں صحابہ سے، وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اے میرے نبی کے صحابہ، اے مہاجرین، میں ضرور بالضرور زمین کے اندر تمہیں ایک خطہ دوں گا بہت اچھا. اور یہ بات یاد رکھیے، زمین کا سب سے بہترین خطہ، میں ٹکڑے کی بات نہیں کر رہا، جب ٹکڑے کی بات آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا مسجد ہے، اور سب سے برا ٹکڑا بازار. سب سے بہترین ٹکڑا مسجد اور سب سے برا ٹکڑا بازار، کیونکہ ہر قسم کی برائی، جھوٹ وہاں، غیبت وہاں، چغلی وہاں، کم تولنا وہاں، ملاوٹ وہاں، سارے جرائم ہوئی. میں خطے کی بات کر رہا ہوں. تمام ائمہ اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا سب سے بہترین خطہ وہ ریاست ہے جس ریاست میں حاکمیت اللہ کی ہو، حکمرانی قرآن کی.
حاکمیت کس کی؟ اللہ اللہ کے سوا وہاں کسی کی حاکمیت نہ ہو. حکمرانی قرآن اور نبی کی سنت کی، اس سے بہتر خطہ زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں وَلَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں ضرور بضرور تمہیں زمین پر ایسا ٹکڑا دوں گا، ایسا خطہ دوں گا جہاں اللہ کی حاکمیت ہوگی، قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے وہ حکمرانی صحابہ کو دی. پھر اللہ رب العزت صرف خطے کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہلیت حکومت بھی بیان فرما رہے ہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میرے پیغمبر کے یہ صحابہ، ان کو زمین کے کسی خطے کے اندر حکومت مل جائے تو میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں یہ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں گے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اب مقصد اصل نبی کا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وعدہ صحابہ سے بیعت کر رہے ہیں، اہلیت صحابہ کی بیان کر رہے ہیں، اور خلافت کا وعدہ بھی انہی سے کر رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے جو تم میں سے ہیں، یعنی جو اس وقت آیت کے نزول کے وقت موجود تھے. ضرور بالضرور میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو خلافت دی. اب نبی کا مقصد ہے زمین پر اللہ کی حاکمیت والی ریاست قائم کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ ریاست قائم کی، اسی کا نام ریاست مدینہ ہے، اسی کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں. اور نبی کا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پورا ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کے اس مقصد کو پورا کر کے ریاست مدینہ کو 36 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. تیسری چیز جو قرآن نے بیان کی، نبی کے مقاصد، صحابہ کے مقاصد نبی کے مقاصد جیسے. نبی کا پہلا مقصد کیا؟ زمین پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم کرنا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر دی. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس ریاست کے ذریعے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلام کو تمام دینوں پر غالب کیا. روم کے دین پر غالب کیا، ایران کے دین پر غالب کیا، عرب کے مشرکین کے دینوں پر غالب کیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقاصد بھی نبی کے مقاصد جیسے. اور یہاں ایک بڑا عجیب جملہ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ریاست کی بنیاد کیا ہوگی؟ جو ریاست صحابہ کرام قائم کریں گے اس ریاست کی بنیاد کیا ہوگی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ ریاست اللہ کی توحید پر قائم ہوگی. اس ریاست کی بنیاد اللہ کی توحید ہوگی، ایک ایسی توحید جس توحید کے اندر کسی قسم کے شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، ہر قسم کے شرک سے محفوظ عقیدہ توحید.
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ان کی ریاست کی بنیاد یہ ہوگی کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، میں صحابہ کو جو ریاست دے رہا ہوں، اس ریاست کی ناشکری کرنے والے اللہ کے نزدیک فاسق ہے۔ آپ نے اکثر میثاق انبیاء کا تذکرہ میں نے بھی بے شمار دفعہ کیا کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے میثاق کا ذکر کیا ہے۔ فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ اے نبیوں کی روحو، جب میں تمہیں خاکی جسم دے کر تمہارے سروں پر نبوت کا تاج پہنا کے تمہارے ہاتھوں میں حکمت کی کتاب دے کے دنیا میں بھیجوں گا، پھر تمہارے پاس میرا وہ رسول آ جائے، اگر میں نے اس کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، میرے ساتھ وعدہ کرو تم ضرور بھی ضرور اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب نبیوں نے اقرار کیا تو اللہ رب العزت نے وہاں کیا فرمایا؟ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اس عہد سے پھر گیا اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ جو لفظ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ختم نبوت اور عظمت سے منحرف ہونے کے بارے میں دیا، وہی فتویٰ اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ کے منکر اور مخالف کے لیے دیا۔ وہاں کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو پھر گیا وہ فاسق ہو گیا۔ اور یہاں فرمایا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے ناشکری کی اس خلافت کی جو خلافت اللہ نے نبی کے صحابہ کو دی ہے، جس نے اس خلافت کی ناشکری کی وہ اللہ کے نزدیک فاسق ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا، دوسری چیز صحابہ کے اوصاف نبی کے اوصاف جیسے، تیسری چیز صحابہ کے مقاصد نبی کے مقاصد جیسے، چوتھی چیز صحابہ کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی۔ جس طرح مسلمانوں پر حضور علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح صحابہ کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن اور حضور علیہ السلام کا فرمان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں منافقین مدینہ سے کہا گیا آمنو کما آمن الناس۔ آمنو وہ کون لوگ تھے آخر کہ جن لوگوں کے بارے میں منافقین مدینہ کو کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو وہ منافقین پاگل قرار دیتے تھے، جو کہتے تھے الا انہم ہم السفہاء، وہ جو کہتے تھے آمنو کما آمن الناس، اور وہ کہتے کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تم ہو جو صحابہ کرام کے ایمان و عمل کو سمجھ نہیں پا رہے، بے وقوف تم ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کا دور ہے، نبی حیات ہیں، مدینے میں ہیں، منافقین بھی مدینے میں ہیں، وہ صحابہ بھی مدینے میں ہیں،
اللہ رب العزت ان منافقوں سے یہ نہیں کہتا کہ نبی تمہارے سامنے موجود ہے، نبی کی طرح ایمان لاؤ، نہیں، اللہ کہتے آمنو کما آمن الناس، نبی پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ نبی پر ایمان لائے ہیں۔ گویا نبی کے صحابہ نبی کی حیات میں بھی معیار حق تھے، نبی کے صحابہ نبی کی حیات مبارکہ میں بھی معیار حق تھے۔ اسی لیے خداوند کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے منافقین مدینہ، اگر تمہارا ایمان ان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ تمہارا ایمان معتبر نہیں۔ تو صحابہ کرام کی اطاعت کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہو گئے، عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہو گئے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار کلہم فی النار کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنمی ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اہل السنت والجماعہ، وہ اہل السنت والجماعت کا فرقہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں، اور اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں۔ گویا حضور علیہ السلام بھی صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت بنا رہے ہیں۔ قرآن نے بھی صحابہ کرام کو معیار حق و صداقت قرار دیا، تو صحابہ کرام کی اطاعت بھی ہم پر اسی طرح لازم ہے جس طرح حضور علیہ السلام کی اتباع لازم ہے۔ میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پھر وضاحت کر دوں کہ جب ہم صحابہ کے کسی عمل کے حجت ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی ایک صحابی مراد نہیں ہوتا۔ ایک صحابی غلطی کر سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا جس بات پر اجماع ہو جائے وہ معصوم ہے۔ صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے، اس کے اندر غلطی کا کوئی احتمال نہیں۔ اگر اس کے اندر غلطی کا احتمال ہوتا تو خدا کا پیغمبر کبھی نہ فرماتا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہوں گے وہی طریقہ تمہارے لیے ہدایت کا طریقہ۔ چوتھی چیز کہ صحابہ کرام کی اطاعت ہم پر نبی کی اطاعت کی طرح ہے۔ اور پانچویں چیز، صحابہ کرام پر اللہ رب العزت نے انعامات بھی نبی جیسے فرمائے۔ جیسے انعامات سے اللہ رب العزت نے نبی کو نوازا، ویسے ہی انعامات اللہ رب العزت نے صحابہ کو بھی عطا کیے۔ قرآن اول سے آخر تک پڑھ لیجئے، جہاں بھی خداوند کائنات صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں جنتی لوگوں کی حیثیت سے کرتے ہیں کہ صحابہ کرام جنتی شخصیات ہیں۔ وہ جنتی شخصیات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمام اسلامی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیجئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی ڈگری صحابہ سے پہلے یا صحابہ کے بعد سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں کسی کو نہیں۔ یہ ڈگری صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے لیے تھی۔ دنیا کے اندر جنت میں تو سب کو ملے گی،
جنت میں تمام جنتیوں کو یہ ڈگری ملے گی، لیکن دنیا کے اندر یہ ڈگری پہلے صرف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے لیے تھی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے یہ ڈگری عطا فرمائی اور فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ فرمانا چاہتے ہیں، اے لوگوں اصل جنتیں تو میں نے یہ انبیاء اور صحابہ کے لیے تیار کی ہیں، ان کے صدقے تمہیں بھی مل سکتی ہے، بشرطے کہ تم ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ نے ان کے لیے، ان کے لیے پیچھے جملہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس سے پیچھے تذکرہ ہے مہاجرین انصار صحابہ کا۔ گویا مہاجرین اور انصار صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت کے یہ 5 قرآنی مایا، صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان جیسا، صحابہ کے اوصاف نبی کے اوصاف جیسے، صحابہ کے مقاصد نبی کے مقاصد جیسے، صحابہ کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی، اور صحابہ پر اللہ کے انعام نبی کے انعامات جیسے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے یا ان کے بارے میں ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے، تو ایمانداری سے بتائیے یہ توہین ان کی ہے یا اس کی ہے جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کی توہین اللہ کی توہین، جس طرح نبی کی توہین اللہ کی توہین ہے، اسی طرح صحابہ کی توہین اللہ کی توہین ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے اور ان پر اللہ کی رضامندی کی شہادت دے رہا ہے، ان کے بارے میں بد زبانی اور ان کے بارے میں بدسلوکی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر